یا بنی انہا ان تقو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ لقمان علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں وہ نصیحتیں جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اللہ نے اس رکوع کے اندر ان نصیحتوں کو ذکر کیا ہے جو نہایت عمدہ ہیں، اور ہر باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تحفہ دیا ہے کہ یہ تحفہ اپنی اولاد کو وہ دے نصیحتوں کی صورت میں، اور یہ نصیحتیں اسی وقت کام آتی ہیں جب کچے ذہن ہوں، جب بچوں کے ذہن پختہ ہو جائیں، اس کے بعد آپ ان کو نصیحتیں کریں تو ان کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ کچے ذہنوں کے اندر جو باتیں ڈال دی جائیں وہی بنیاد بنتی ہے۔ تو یا بنیا کہتے بھی چھوٹے بچے کو ہے، بنیا چھوٹے بچے کو کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، تو چھوٹے بیٹے کو انہوں نے نصیحتیں کی ہیں۔ ان تقو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، کہ جتنا بھی آپ کام کریں گے وہ کہیں پر بھی ہو، زمین و آسمان میں کسی چٹان کے نیچے، اللہ اس کو آپ کے سامنے لے آئیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہیں چھوڑنا اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہیں کرنا۔ کوئی بھی نیکی چھوٹی ہے یا بڑی، کوئی بھی گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، یہ نہ سمجھے یہ چھوٹا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ سب کچھ اللہ نامہ اعمال میں لکھوا رہے ہیں، اور چٹان میں ہو یا زمین و آسمان میں ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو وہ اللہ سے مخفی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بندے کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے کہ یہ تمہارا نامہ اعمال ہے۔ تو یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بیٹے نمازیں قائم کرتے رہنا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکتے رہنا، یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ نے اس امت کو بہترین اسی لیے بنایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اسی چیز کی نصیحت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی کہ اگر کسی کو مشورہ دینا ہے، حکم دینا ہے تو اچھی چیز کا دو۔ جس طرح اللہ کے رسول بھی فرماتے ہیں کہ اگر بولنا ہے تو صحیح بولو، اچھا بولو، وگرنہ خاموش رہو، بولنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اگر کسی کو کسی چیز کا کہنا ہے تو اچھی چیز کا کہو، اگر نہیں کہہ سکتے نا تو پھر کم از کم بری چیز کا بھی مشورہ نہ دو، خاموش رہو۔ تأمرون بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک، جو مصیبتیں، جو آزمائشیں زندگی میں آئیں اس پر نہ شکری نہ کرنا، اللہ کے لیے کفریہ الفاظ زبان سے نہ نکالنا، ان مصیبتوں پر، آزمائشوں پر صبر کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت والے کام ہیں، یعنی یہ ایسے نہیں ہو جائیں گے کہ زبان سے کہنا بہت آسان ہے یہ سارے کام، لیکن پریکٹیکل طور پر جب انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ اس کو اللہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمت والے کام ہے۔ تو اس ہمت کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمارے اندر یہ حوصلے، یہ ہمتیں پیدا کرے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں کہ ہم نمازیں پڑھنے والے بن جائیں، نیکی کا حکم دینے والا بن جائیں، برائیوں سے روکنے والے بن جائیں، اور جو آزمائشیں، جو مصیبتیں آتی ہیں اس پر صبر کرنے والا اللہ ہمیں دل اور حوصلہ عطا فرمائے۔ تو یہ وہ نصیحتیں ہیں جو بڑی عمدہ ہیں، اور یقین جانیے ان نصیحتوں کے مطابق اگر انسان زندگی گزارتا ہے تو بہت اچھی زندگی ہے اس کی۔ اسی طرح پہلے احکامات اور آگے اخلاق سکھا رہے ہیں اپنے بیٹے کو۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں کو دیکھ کر جب آپ سے کوئی بات کرے تو اپنے چہرے کو دوسری طرف نہ پھیر لیں اکڑتے ہوئے، یعنی آپ دیکھتے ہیں نا لوگوں کو، کوئی آپ سے بات کر رہا ہے اپنے کام میں لگا ہوا ہے، بات ادھر کر رہا ہے دیکھ ادھر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ حقیر جانتے ہیں، آپ کے دل میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کوئی ہو نا بڑا بندہ آپ کی اوقات سے بڑا آ جائے تو آپ اٹھ کر دروازے تک جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ لیکن کوئی چھوٹا ہے تو آپ اپنی کام سے بھی نظریں نہیں اٹھاتے، ٹھیک ہے بولو کیا کہنا ہے، جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے، یا اس کی بات پر توجہ نہیں ہے، یا پھر اگر کر بھی رہے ہیں تو آپ اپنا ساتھ کام کر رہے ہیں، اس کی سن رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کے کام ہیں جن کے اندر تکبر اور غرور ہوتا ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز سے مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے نا، اللہ نے اس سے منع کیا۔ یہ تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں کہ آپ سلام لے رہے اور منہ ادھر ہے۔ ہم خود ملتے ہیں ایسے لوگوں کو، یقیناً آپ سب لوگ بھی ملتے ہوں گے، یا تو وہ آگے بڑھ کر سلام نہیں لیتے، اور اگر لے بھی لیں تو منہ ادھر ہے اور سلام اس طرح لے رہے ہیں۔ اس بندے سے سلام لے رہے اور منہ ادھر۔ مجھے ایک بندے نے اس دن کہا کہ آگے بڑھ بڑھ کر ملتے ہیں ہم، آپ چند دن یا چند موقعوں پر خود آگے بڑھ کر ملنا چھوڑ دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے آپ جو ہے نا مردہ پھولوں کو پانی دیتے رہیں۔ مطلب کیا اس بات کا کہ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ساری زندگی بھی ان سے ہنس کر ملتے رہے نا، انہوں نے مرجھائے رہنا ہے۔ آپ جتنا مرضی ان کے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ اچھی طرح ملیں، ساری زندگی وہ اسی طرح مرجھائے رہیں گے۔ ان کے چہرے پر وہ مسکان، وہ مسکراہٹ آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی جس کے ساتھ انسان کا دل راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر اس چیز کو آزمانا ہے تو چند مرتبہ آپ ان لوگوں کو جن کو آپ بڑھ کر ملتے ہیں نا، خود ان کو ذرا بڑھ کر ملنا چھوڑ دیں، دیکھیں وہ خود آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا کرتے رہے۔ لیکن ٹھیک ہے، اس نے ایک بات کی ہے، لیکن نیکی کی نیت سے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا حکم دے رہے ہیں، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے اپنے چہرے کو نہ پھیریں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ کو ایسے اکڑنے والے، فخر کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اب جب اکڑ کر چلنے سے منع کیا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ زیادہ ہی نہ ڈھیلے ہو جائیں، جس طرح کمزور لوگ چلتے ہیں، بابے چلتے ہیں، ضعیف لوگ چلتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، یہ بھی نہیں کہ اب اس طرح لگے کہ بندہ ویسے ہی مرا ہوا ہے، اپنی چال میں میانہ روی رکھیں، ٹھیک ہے نا، نہ تو ایسے چلیں کہ پتہ چلے کوئی بدماش جا رہا ہے، اور نہ ہی ایسے چلیں کہ پتہ چلے کہ یہ کیا یار بیمار لگ رہا ہے۔ درمیانہ میانہ روی کے ساتھ چلیں۔ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو ذرا پست رکھیں۔ زیادہ اونچی چلانا، بولنا، یہ کوئی عقل مندوں والا کام نہیں ہے، یہ کام گدھے کا ہے۔ گدھا ہے نا، آپ اس پر جتنا مرضی سامان لاد دیں، اس کو آپ مار بھی دیں نا، وہ بولے گا نہیں، لیکن جب بولنے پہ آئے گا نا تو کھڑا کھڑا بولنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کی ایک ریزن بھی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہ بولتا ہے تو شیطان کو دیکھتا ہے، اور جب مرغ دیکھتا ہے بولتا ہے تو وہ فرشتے کو دیکھتا ہے، اس لیے جب مرغ بولے تو اللہ سے دعائیں کریں، اور جب یہ گدھا بولے تو پھر اعوذ باللہ پڑھیں، شیطان سے پناہ مانگیں۔ تو یہ گدھے کا کام ہے، کھڑے کھڑے بغیر کوئی تکلیف کے ایسے بولنا شروع کر دیتا ہے، اونچی اونچی۔ تو یہ ہے ان کا انکر الاصوات، یقیناً سب سے بری آواز جو ہے نا لصوت الحمیر، یہ گدھے کی آواز جو بغیر کسی مقصد کے اونچی اونچی جو ہے نا وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ یہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں، احکامات کے اعتبار سے بھی اور اخلاق کے اعتبار سے۔